ویلکم بیک. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں تنویر صادق صاحب کے ساتھ اور آپ ان کی باتیں سننے والی ہیں. ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں جی تنویر بھائی، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے بات کو گھما دیا. بھائی جان یہ بتائیں کہ 18 سال کی عمر ٹی وی سٹار بننا شروع ہو گئے تھے. میں آپ کو بتاؤں بھائی، اس ٹائم شادی شدہ نہیں تھا، لیکن اب شادی شدہ نہیں دیکھیں الحمدللہ اب تو خیر بہت سال ہو گئے ہوں گے آپ کی شادی کو. تو 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے. جی ہاں 20 سال ہو گیا نا سر 20 سال میں آپ کی وائف بھی یوز ٹو ہو گئی ہوں گے آپ کی حرکتوں سے اور سوری. لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں اس زمانے میں پہچان بن جاتی تھی اور آپ کی بھی بنی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو نو ڈاؤٹ کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. اور دیکھیں کسی چیز کو حاصل کر لینا تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا مشکل ہے، لیکن اس جگہ جا کے اپنے آپ کو مینٹین کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. بہت مشکل. تو میں وہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہنچے ایک جگہ ایک مقام پہ ماشاءاللہ، تو اس وقت اپنے آپ کو آپ نے کیسے مینٹین کیا؟ کیونکہ وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے جوانی، آئی مین وی آل انڈرسٹینڈ. تو وہاں آپ نے اپنے آپ کو کیسے مینٹین کیا جو الحمدللہ آج بھی آپ اسی کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو وہ میں بتائیں تاکہ یہ ایک میسج ہوگا نیو کمرز کے لیے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور نیو کمرز کے لیے بہت وقت پر آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ شو بزنس کی رنگینیاں ایسی ہیں یعنی بھائی کہ یہاں پر ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی آنکھیں، اپنی عقل کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. ایکسلنٹ. جو ہم نے کھلا رکھا. میں اس ٹائم آن اسکرین آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کوئی شوق نہیں کیا. ویری گڈ. نہیں اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں آج آپ ایک مقام پہ ہیں، بہت سے آرٹسٹ آئے اور وہ آج کہیں بھی نہیں ہیں. بہت سے لوگ آئے، آرٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتے، معاف کیجیے گا، آرٹسٹ نہیں تھے وہ، ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا. جتنے بھی آج ہمارے آرٹسٹ کام کر رہے ہیں، سینئرز کی بات کر رہا ہوں میں، جونیئرز تو جسٹ اسٹارٹڈ، تو وہ آج ایک مقام تک یوں پہنچے ہوئے کہ انہوں نے فوکس کام پہ رکھا. دیکھیں نا ہنی بھائی، جب تک آپ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے نہیں کریں گے نا تو آپ اپنی جگہ نہیں بنا سکتے. بالکل. اور پھر جو کام آدمی عبادت سمجھ کے کر رہا ہے اس میں اگر خیانت کرے گا تو خود بخود بیک ہو جائے گا. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں، اگر لوگ اس کام میں آ رہے ہیں، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ فضولیات سے خود کو بچاؤ. ویری گڈ. بالکل سائڈ پہ رکھو، فوکس اپنے کام کے اوپر رکھو. اگر اپنے فوکس سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، گم ہو جاؤ گے کہیں بھی نہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ گم ہو گئے تو گم ہو جاؤ گے. لیکن ہم نے فضولیات پر بالکل دھیان نہیں دیا. میں نے اپنے کام پر، اپنی کوشش پر، اپنی اسٹرگل پر کیوں میں لگا رہا، آج تک لگا ہوا ہوں. سر 33 ایئرز ہو گئے آپ کو. جی الحمدللہ. رائٹ. الحمدللہ 33 ایئرز، آئی مین یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور پلس سب سے جو بڑی بات ہے نا بھائی، ویسے تو بہرحال میرا تو دماغ کام نہیں کر سکتا کہ دو کام ایک ساتھ ہوں، اور دوسرا بھی آپ کا وہ بھی آلموسٹ یو کین سے 33 ایئرز سے ہی چل رہا ہے. دونوں کو لے کے آپ پیرالل چل رہے ہیں اور دونوں اپنی جگہ بڑے فٹ ہیں. آئی مین دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ نا. الحمدللہ. اتنا سال چلنا مینس اب تو آپ رچ بس گئے ہوں گے اداکاری میں بھی اور اپنے مینوفیکچرنگ میں بھی. تو ان دونوں کو لے کے چلنا، بیلنسڈ ہونا. اور پھر جو چیزیں آپ نے بتائیں، دیکھیں نو ڈاؤٹ شوبز میں بہت کچھ ہے اور بات وہی آتی ہے کہ بندے کو ڈیپینڈ کرتا ہے. اکثر سوال ہوتا ہے مجھ سے، آپ سے بھی کرتے ہوں گے کہ سر یہ بتائیں کہ ہم نے سنا ہے کہ انڈسٹری میں ایسا ویسا ہے، تو وہاں آپ کیا جواب دیتے ہیں مجھے؟ اچھا، ایسے لوگوں کے لیے میرا جواب بہت اچھا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. بہت سے لوگ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں کہ یار وہاں تو یہ وہ ہے. دیکھیں میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا کہ ایسا ماحول ہر جگہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. دفتروں میں بھی ہوتا ہے، مختلف اداروں میں، مختلف فیکٹریوں میں. ایسے ہی ماحول یہاں پر بھی ہے. جس نے کرنا ہے اس نے کسی جگہ بھی کر لینا ہے. واہ واہ واہ. جس نے نہیں کرنا اس نے شراب خانے میں کھڑے ہو کے بھی ہاتھ نہیں لگا. تو یہ اٹس ڈیپینڈ آن یو. آپ کے اوپر ہے کہ آپ خود کو کس طرح بنا کے رکھتے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی اپنے کام پر ہوگی، اس پر آپ کا فوکس ہوگا تو خود بخود آپ ان چیزوں سے بچیں گے. اگر آپ ان چیزوں کی طرف جاؤ گے، آپ مسجد میں ہو، آپ مدرسے میں ہو، آپ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یا آپ کسی دفتر میں، فیکٹری میں، یا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ہو، تو آپ افیکٹڈ ہو جاؤ گے. ویری ایزی اینڈ سمپل. اگر خود کو بچانا ہے تو ان فضولیات سے خود کو بچاؤ اور اپنے پروفیشن پر، جس پروفیشن میں بھی آپ ہیں اس کو فوکس رکھیں آپ، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اب دیکھیں نا یہ بڑا عجیب سا سوال ہوتا ہے کہ سنا ہے ہم نے، ارے کہاں کیا نہیں ہوتا، کہاں کیا نہیں ہو رہا. ہاں تو آئی مین آپ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اپنے اوپر تو اعتماد نہیں ہے. بالکل. دیکھیں سوال وہی کرے گا جو خود کنفیوز. لیکن میں اس کی ایک مثال کیوں دیتا ہوں کہ وہ جو ابھی ایک بہت نیوز چلی تھی، وہ عابد والی، وہ جو ہائی وے پر جو حادثہ ہوا، جی وہ مطلب
اس کی رپورٹنگ کس طریقے سے اور کیا ہوا. وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کی ہیلپ کر دی, ان خاتون کا خیال رکھا. تو دیکھیں نا, یہ چیز ہونی تھی. بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح سے ہو گئی, اچھی بھی ہو سکتی تھی. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کسی بھی شعبے میں رہ کر غلط بھی کر سکتے ہیں, اچھا بھی کر سکتے ہیں. بالکل غلط کریں گے تو وہ انجام آپ کا ہوگا, اچھا کریں گے تو کامیابی آپ کی اچھا کریں گے تو 33 ایئرز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہوں گے ایک اچھی پوزیشن پہ. دیکھیں یہی میسیجز ہیں ہر کام میں. آپ نے تو بڑا اوپن کر دیا کہ ناٹ اونلی شو بیس, ہر کام میں ہر چیز ہو رہی ہے. اب آپ نے بچنا ہے یا آپ نے بگڑنا ہے. آپ بچ گئے تو آپ ایک مقام پالیں گے, چاہے آپ ایک ہاسپٹل میں ہو, بینک میں ہو, یو ول بی ہیونگ اے ویری گڈ پوزیشن. لیکن کسی بھی پروفیشن میں آپ ہوں, کسی ویری سمپل. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فیلڈ بھی بہت اچھی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ون آف دی بیسٹ پروفیشن. سر میں آپ کو بتاؤں یہ فیلڈ اتنی اچھی ہے کہ میں نے اپنی سینئرز کو ڈیورنگ دی شوٹ بریک کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. واہ واہ, محمد قوی خان صاحب, واہ, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہے. شوٹنگ روک کے نماز پڑھتے ہیں. وہ بہت بڑے. عجب گل کے ساتھ کام کیا, تنویر جمال صاحب کا ایک پلے تھا, ہم کر رہے تھے, تو عجب گل نماز پڑھ رہے ہیں شوٹ روک کے. بتائیں آپ, فیمیلز ایکٹرز کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. یہ میسج لیں آپ, دیکھیں نا یہ کتنا بڑا میسج ہے. تو یہی شو بزنس ہے, یہی لوگ کام کر رہے ہیں, یہی لوگ, آپ انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں. اچھا اسی میں لوگ برا بھی کر جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, لیکن یہ اپنا اپنا ایک انسان کا طرز عمل ہے, جو کہیں بھی کوئی جو چاہے جو کر سکتا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. نو ڈاؤٹ, واقعی نو ڈاؤٹ. ہماری آرٹسٹ فنکار ہیں جتنی بھی ہیں, فیمیل آرٹسٹ ہیں, وہ بھی نمازیں پڑھتی ہیں. نماز پڑھتی ہیں, الحمدللہ نماز پڑھتی ہیں, میلاد میں جاتی ہیں, نعت پڑھتی ہیں, اور ہم نے ان کو نظر و نیاز کرتے ہوئے دیکھا, اور اذان ہو تو دوپٹہ اوڑھ کے اس کا احترام کرتی ہیں. اور ڈیورنگ دا شوٹ بڑے بڑے ہٹ سیریلز کے اندر ہم نے دیکھا کہ اذان ہوئی, انہوں نے کام روک دیا, اذان ہو رہی بھی رک جاؤ. ہاں یہ ایسا ہوتا ہے, بالکل صحیح کیا آپ نے. تو ایسا, بلکہ اب تو میں نے یہ دیکھا, پچھلے دنوں ایک جگہ میں کام کر رہا تھا تو باقاعدہ جماعت ہوئی. میں نے کہا واہ یار. اور جو سب سے اچھی بات لگی ایک ہمارے ہیں, اللہ تعالیٰ واقعی ان کو میں نے اسی وقت بھی اپریشیٹ کیا, وہ اہل تشیع کے ہیں, لیکن انہوں نے باقاعدہ مل کے نماز پڑھی. میں نے کہا دیکھیں یہ ہے اصل دین ہمارا, یہ ہے. بالکل بالکل, مطلب یہ چیز ہونی چاہیے. یعنی ایک تو وہاں ایسی جگہ پہ جماعت کرنا, اور پھر جماعت میں سب مل کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. بالکل سادی سی اور سیدھی بات یہ ہے, اگر لوگ سمجھنا چاہیں تو برائی کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے بھائی, اور اچھائی بھی کسی جگہ ہو سکتی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ شو بزنس میں ہیں تو خیر یہاں کوئی مطلب برائی کا راج ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہاں اچھائی کا بھی راج ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مندر ہے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, اسکول ہے, کالج ہے, یہاں برائی نہیں ہوتی, تو خدا نہ خواستہ وہاں بھی برائی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ پر ہے کہ آپ خود کو کس طرح بچاتے ہیں, سب سے اپنے ماحول کو کیسے اچھا رکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بندے کے اوپر اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. چلے یہ باتیں بھی ہو گئی, اور آپ نے میرے سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کو گھر بھی جانا ہے. بٹ نہیں آؤ. اچھا کتنے بچے ہیں تنویر بھائی؟ جی میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. بڑا بیٹا ہے سلمان صادق جو پارٹ 1 میں ہے. اچھا. اور بیٹی ہے سمرہ صادق, وہ حافظہ ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ہاں, حفظ کیا انہوں نے. ماشاءاللہ. اور 9th میں ہے بھی. اور سب سے چھوٹی ہے شانزے صادق, جو میری بہت ہی لاڈلی اور بہت ہی پیاری بیٹی ہے. سارے بچے بہت پیارے ہیں, لیکن چھوٹے سے ذرا زیادہ پیار ہوتا ہے. وہ کلاس 6 میں ہے. اچھا. بیوی ایک ہی ہے. میں سمجھ گیا آپ پوچھنے والے. نہیں یار, میں نہیں پوچھتا, بالکل نہیں پوچھتا آپ سے. دیکھیں باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہے کبھی بھی نا. کوئی بھی ہمارا مہمان ہو, جی چاہتا ہے باقی مطلب وہ بولتا رہے, ہم سنتے رہیں, اور ہمارے دیکھنے والے اس سے مستفیض ہوتے رہیں. بٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے نا ہمیں الاؤ نہیں کرتا. بہت اچھا لگا تنویر بھائی, آپ نے کیا کہوں میں آپ سے, آپ نے میری بات کو آنر کیا. آپ چلے آئے امیجیٹلی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, بغیر کسی اس کے, کیونکہ مجھے تو آپ اچھی طرح یاد ہیں. یہ ڈن اے گڈ انف فار می. بٹ اینی ہاؤ, آپ کا آنا جزاک اللہ خیر ہمارے چینل کی طرف سے, میری طرف سے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو. اسی طرح آپ فریش رہیں. مطلب 32-33 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے اور آج بھی ایسے ہی ہیں. آپ بہت دفعہ 32-33 کر چکے ہیں, اب تھوڑا سا نہیں, اس اے پیریڈ ماشاء اللہ نا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ مینٹیننس کی ہی ویلیو ہے آپ, پریزنٹیبل ہے. صحیح بات ہے. تو ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کنٹینیو کرے. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور ہمارے چینل ونس کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنی محبتوں میں اور اپنے گھر میں, اپنے اسٹوڈیو میں موقع دیا, عزت دی, ہمیں بلایا, آپ نے یاد رکھا, آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے
مجھے عزت دے رہے ہیں, مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں, اور پورا پاکستان مجھے دیکھ رہا ہے آپ کی وجہ سے, اس کے لیے میں آپ کا you deserve more than this. اگر کوئی بریف میسج ہو تو آپ پلیز دے سکتے ہیں, تاکہ کیا ہے کہ ویسے تو آپ نے سارے میسیجز ہی دیے ہیں. دیکھیں میسج تو میں یہی دینا چاہوں گا جو میرے دل میں ہے, جو میرے دل سے نکلتی ہے, کہ بات تو میرا خیال ہے بہت عام سی ہے لیکن بہت اہم ہے, کہ ایک وقت یہ تھا کہ جب اس قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی, پاکستان کی ضرورت تھی. ہمارے بڑوں نے, ہمارے سینئرز نے, ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے جو ہے وہ بہت قربانیاں دی, اور یہ ملک ہمیں مل گیا. لیکن اب ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ملک بیچارہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایک قوم مجھے دے دو, پاکستانی قوم مجھے دے دو. تو خدا کے واسطے تمام لاسانی جھگڑوں کو, مذہبی جھگڑوں کو, اونچ نیچ کو چھوڑ کر, اچھے برے لوگوں کو پہچان کر سب لوگ ایک ہو جائیے, اس ملک کی قدر کیجیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب آنے والی نسلوں کو ایک اچھا اور ترقی یافتہ ملک دیں, تو اس کے لیے سب متحد ہو جائیں اور مل جل کے کام کریں. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ خیر. آپ نے دیکھا, پروگرام دیکھا, باتیں سنی تنویر صادق صاحب کی. نیچرلی دیکھیں کچھ تلخیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ مزہ بھی ہوتا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ دونوں میں ہی میسیجز ہوتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کام پہ فوکس ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. ڈپینڈس آن یو. امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.